بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج انشاءاللہ اس کے قرآن اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے آج انشاءاللہ دعاؤں کا کورس شروع کرنے جا رہے ہیں، اور ان دعاؤں کے اندر روزمرہ کے حوالے سے جو دعائیں ہیں، جس طرح کے سونے کی دعائیں، اسی طرح سو کر اٹھنے کے، اور اسی طرح صبح شام کے اذکار، یہ ساری دعائیں انشاءاللہ ہم آپ کو تلفظ کے ساتھ سکھلائیں گے، اور ساتھ ہی ان کی فضیلت بھی بیان کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ حوالے کے ساتھ کہ یہ حدیث جو ہے، یہ دعا جو ہے کون سی کتب کے اندر آئی ہے، یہ ایک ایک چیز انشاءاللہ آپ حضرات کو سکھلائیں گے۔ تو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے وہ بہترین ہے۔ اگر انسان کوئی بھی عمل کرے، چاہے نماز پڑھے، روزہ رکھے، کوئی بھی عمل ہو، اور اگر اس عمل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہوگا تو اللہ رب العزت کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو لہذا ہمیں کوئی بھی عمل کرنا چاہیے اگر، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے اوپر چل کر کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ اسی حوالے سے آج انشاءاللہ سب سے جو پہلی دعا ہے ہم انشاءاللہ وہ پڑھیں گے۔ تو آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ خود بھی یہ یاد کریں، اور یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو، دوست احباب کو بھی یاد کروائیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بچوں کو، کیونکہ بچے جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے کہ تو اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے۔ تو جب اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سوائے 3 اعمال کے، ان 3 اعمال کے اندر پہلا عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ او صدقۃ جاریہ، کہ صدقہ جاریہ، یعنی جو وہ اگر وہ انسان فوت ہو گیا ہے تو فوت ہو جانے کے بعد اگر اس کے کوئی یعنی کہ لواحقین جو ہیں وہ اس کے نام پہ کنواں کھدوا لیں، کوئی مسجد بنوا لیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ او علم ینتفع بہ، اور دوسرا نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ دوسرا یعنی علم نافع، قرآن و حدیث کا علم جو ہے یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اور تیسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ او ولد صالح یدعو لہ، کہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ تو ہماری نیک اولاد تبھی بنے گی کہ جب ہم اس کو دین سکھائیں گے، قرآن و حدیث سکھائیں گے، صبح شام کے اذکار سکھائیں گے، دعائیں سکھائیں گے، تبھی ہمارے گھروں کے اندر جا کے سکون بھی پیدا ہوگا۔ تو انشاءاللہ اسی سلسلے سے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں کہ سب سے پہلی جو دعا آج ہم سیکھیں گے وہ کون سی دعا ہے؟ وہ ہے نیند سے بیدار ہونے کی دعا۔ یعنی کہ انسان جب رات کو سوتا ہے، سو کر اٹھنے کی دعا کیا ہے؟ وہ اٹھنے کی دعا یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی، اور یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 6312 نمبر روایت ہے، حدیث ہے۔ اس کے راوی کون ہیں؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح صحیح مسلم کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں صحابی رسول کہ نبی علیہ السلام جب اٹھتے تو کیا دعا پڑھتے کہ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ کیا پڑھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ پھر انشاءاللہ آپ کو رپیٹ کر کے بتلا دیتا ہوں کہ الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، کہ تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا۔ یعنی کہ انسان جب رات کو سوتا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ مر جاتا ہے۔ تو مر جانے کے بعد اللہ رب العزت نے ہمیں دوبارہ زندہ کیا، اور اسی کی طرف ہی لوٹ کر ہم سب نے حاضر ہونا ہے، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ بڑی پیاری دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دیں، تاکہ کل جا کر ہمارے بچے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکیں۔ تو انشاءاللہ ابھی یہ دعاؤں کا سلسلہ آگے جاری رکھیں گے۔ دعا نمبر 2 ہو گئی، اسی طرح اٹھنے جاگنے کے جو اذکار ہیں، اور اسی طرح جو دوسرے لباس پہننے کے، لباس اتارنے کے، اسی سلسلے سے ساری دعائیں انشاءاللہ یاد کریں گے۔ تو انشاءاللہ ہمیں لازمی کومنٹ سیکشن کے اندر ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو ہمارا یہ جو طریقہ ہے، یہ جو دعائیں سکھلانا ہے، یہ کیسا لگا۔
اللہ رب العزت آپ کی مشکلات کو آسان کرے اور ہم سب کا اللہ رب العزت حامی و ناصر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔